السلام علیکم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ ارطغرل غازی کے سیزن 5 کی قسط نمبر 2 میں کیا ہوگا۔ تفصیلات میں جانے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری تمام ویڈیوز بر وقت آپ کو ملتی رہیں۔ اگر آپ ہم سے کانٹیکٹ کرنے کے خواہش مند ہیں تو ہمارے انسٹاگرام کا لنک ویڈیو کی ڈسکرپشن میں دے دیا گیا ہے۔ اس قسط کے آغاز میں سپہ سالار بابر کو اپنے سپاہیوں کے ساتھ جنگل کا جائزہ لیتے ہوئے دکھایا جاتا ہے۔ گھوڑوں سے اترنے کے بعد زمین پر ہاتھ رکھ کے بابر نشانوں کا معائنہ کرتے ہوئے کہتے ہیں وہ جھڑپ یہاں ہوئی ہوگی۔ گونگکوت زمین پر بیٹھ کر وہاں موجود خون آلود پتوں کو دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں سپہ سالار بابر یہاں ہر طرف خون بکھرا ہوا ہے۔ دومرل پوچھتے ہیں اگر ایسا ہے تو پھر ان کی لاشیں کہاں ہیں؟ جس پر بابر کہتے ہیں ان کی لاشیں بھائی انہوں نے لاشوں کو زمین پر گھسیٹا پھر انہیں اپنے گھوڑوں پر رکھ کر لے گئے۔ دومرل گھوڑوں کے سوموں کے نشان دیکھ کر کہتے ہیں گھوڑوں پر بہت زیادہ وزن تھا، ہر گھوڑے پر کم از کم 2 بندے تھے اور ان میں سے ایک یقینی طور پر لاش ہوگی۔ بابر کہتے ہیں ظاہر ہے کہ وہ اکیلے نہیں تھے، چلو دیکھتے ہیں اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے۔ جلدی واپس قبیلے میں جا کر ارطغرل بھائی کو بتاتے ہیں، جس پر سب لوگ گھوڑوں پر سوار ہو کر وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ اس کے بعد دیراگوس کے سپاہیوں کو دکھایا جاتا ہے۔ وہ جنگل میں ایک مقام پر پہنچ کر اپنے گھوڑوں سے اترتے ہیں۔ اسی وقت گدھے پر سوار زنگوچ وہاں پہنچتا ہے۔ گدھے سے اترنے کے بعد وہ خود پر لی ہوئی بوسیدہ چادر اتار دیتا ہے۔ اندر سے ایک تندرست و توانا انسان نکلتا ہے جس نے اپنی کمر پر کچھ وزن ڈال کر کب بنانے کا سامان کیا ہوتا ہے اور خود کو ایک کپڑے کا روپ دیا ہوتا ہے۔ اس کے قریب پہنچنے پر تمام سپاہی گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھ جاتے ہیں۔ ان سپاہیوں کے سربراہ کے سامنے پہنچ کر وہ شخص پوچھتا ہے کیا ہوا الائس، کیا بابر سچ کہہ رہا تھا یا یہ تیوکلس ہے؟ الائس کہتا ہے کمانڈر دیراگوس، بدقسمتی سے وہ ایک جاسوس نکلا۔ دیراگوس پوچھتا ہے تو ان آدمیوں کا کیا ہوا جو تیوکلس کو لے جا رہے تھے؟ الائس بتاتا ہے وہ سب کے سب مارے گئے۔ دیراگوس اگلا سوال کرتا ہے تیوکلس کا کیا ہوا؟ الائس بتاتا ہے وہ تیوکلس اور اس کے خاندان کو لے گئے۔ دیراگوس غصے سے پوچھتا ہے کون لے گیا؟ جس پر الائس بتاتا ہے قائی قبیلے والے، میں نے ایک زخمی کو لگے ہوئے تیر سے پہچان لیا۔ دیراگوس کہتا ہے اچھا تو اسی وجہ سے ارطغرل نے بابر کو یہاں بھیجا ہے، وہ پاگل بیوقوف ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے۔ الائس کہتا ہے کمانڈر دیراگوس اگر اس نے ارطغرل صاحب کو سب کچھ بتا دیا جو اسے پتا ہے تو کیا ہوگا؟ دیراگوس جواب دیتا ہے وہ نہیں بتا سکتا، وہ میرے غصے سے بہت ڈرتا ہے۔ الائس کہتا ہے اس کا وہاں ہونا آپ کے لیے خطرے کا باعث بن سکتا ہے، اس نے اگر آپ کو دیکھ کر پہچان لیا تو ہر چیز بگڑ جائے گی۔ دیراگوس حکم دیتا ہے ایک آدمی کو قصبے پتہ لگانے کے لیے بھیجو کہ کیا ہو رہا ہے اور قبیلے کی طرف کوئی ایسا جو شک پیدا کیے بغیر قبیلے میں آ جا سکے، اسے پتہ لگانے دو کہ تیوکلس کے ساتھ کیا ہوا، ہم اسے وہاں سے لے لیں گے۔ اس کے بعد وہ الائس سے پوچھتا ہے کہ وہ جنگجو آگے جنہوں نے قسطنطنیہ سے آنا تھا؟ الائس بتاتا ہے ان سے ہم آج ایک خفیہ جگہ پر ملاقات کریں گے۔ دیراگوس کہتا ہے ٹھیک ہے اب یہاں سے چلے جاؤ، ہمیں اس معاملے کو سنبھالنا چاہیے اس سے پہلے کہ ارطغرل ہمارے اور قریب آ جائے۔ اس کے بعد کائی قبیلے میں دکھایا جاتا ہے۔ عارف صاحب ارطغرل سے پوچھتے ہیں حضور کیا البگائے خاتون نے آپ کو ان دشمنوں کے بارے میں بتایا جنہوں نے عثمان پر حملہ کیا؟ ارطغرل جواب دیتے ہیں انہوں نے شہری لباس پہنا ہوا تھا، ظاہری بات ہے وہ اپنی شناخت چھپانا چاہتے تھے، اس معاملے میں کچھ بھی مشترک نہیں ہے عارف صاحب۔ اسی وقت نورگل وہاں آ کر بتاتے ہیں کہ حضور میں نے تیوکلس کی بیٹیوں سے بات کی۔ ارطغرل پوچھتے ہیں کہ آپ کو معلوم ہوا وہ لوگ کون تھے جنہوں نے انہیں اغوا کیا تھا؟ نورگل بتاتے ہیں تیوکلس اپنی حالت کی وجہ سے زیادہ نہیں بول سکا لیکن اس کی بڑی بیٹی نے مجھے نام دیا ہے دیراگوس وہ بندہ ہے جس کے پاس یہ لوگ انہیں لے کر جا رہے تھے۔ ارطغرل عارف صاحب سے پوچھتے ہیں کہ آپ نے سوگوت میں کسی ایسے شخص کا نام سنا ہے؟ عارف صاحب جواب دیتے ہیں حضور میں نے آج تک یہ نام نہیں سنا۔ ارطغرل کہتے ہیں دیراگوس وہ جو کوئی بھی ہے ہم نے اس کو ڈھونڈنا ہے، وہ انہی زمینوں میں ہوگا کیونکہ ہمارے قبیلے میں ایسا کوئی شخص نہیں ہے تو ہمیں اسے سوگوت بازار میں ڈھونڈنا چاہیے، اس کے لیے اپنے اقدامات اٹھائیں۔ ارطغرل نورگل سے کہتے ہیں ہم سوگوت کی طرف جا رہے ہیں، تم اس خاندان کو اپنی نظر میں رکھنا، وہ کچھ اہم اور قابل قدر ہیں، انہیں رات کی دعوت میں ہمارے ساتھ کھانے کی پیشکش کرو۔ اس کے بعد حائمہ خاتون کو باقی تمام خواتین کے ساتھ کھانے کی تیاریاں کرتے ہوئے دکھایا جاتا ہے۔ حفصہ خاتون بھی ان کی مدد کر رہی ہوتی ہیں۔ حائمہ خاتون سب کو مخاطب کر کے کہتی ہیں خواتین اب جو میں کہہ رہی ہوں وہ غور سے سنو، آج شام مرکزی خیمے میں دعوت منعقد ہوگی، میں چاہتی ہوں تم کھانا تیار کرو، کنویں میں سے دہی کی مشکوں کو نکال لینا جب وہ برف کی طرح ٹھنڈی ہو جائیں۔ حفصہ خاتون جواب دیتی ہیں امی جان خود کو پریشان مت کرے، میں نے اور خواتین نے سب کچھ سنبھال لیا ہے اور رات کے لیے بھی سب کچھ تیار کر لیں گے۔
اس کے بعد سوگوت بازار میں ایرترل کی اپنے ساتھیوں کے ساتھ آمد دکھائی جاتی ہے۔ سب لوگ انہیں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ایرترل سب کا شکریہ ادا کرتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں۔ بازار میں موجود زنگوچ کے روپ میں دراگوس ایرترل کو خوش آمدید کہتا ہے، جس پر نورگل زنگوچ سے کہتے ہیں تم سے مل کر خوشی ہوئی، جو تم گھنٹی بجاتے ہو اس کی آواز ہمارے قبیلے تک سنی جاتی ہے۔ زنگوچ جواب دیتا ہے نورگل صاحب یہ سب ایرترل صاحب کی کرم نوازی ہے، اگر وہ ہمارے گرجا گھر کو دوبارہ تعمیر کر کے اس میں گھنٹی نہ لگاتے تو عیسائی برادری کا کیا ہوتا؟ ایرترل جواب دیتے ہیں میں نے وہ کیا جو میں کرنے کا پابند تھا زنگوچ، اب تم اپنا کردار ادا کر رہے ہو۔ کچھ محسوس کر کے ایرترل کہتے ہیں جب تم مجھ سے بات کرتے ہو تو میری آنکھوں میں کیوں نہیں دیکھتے زنگوچ؟ جس پر وہ تھوڑا سا نظر اوپر اٹھاتے ہوئے کہتا ہے ہمیں انہوں نے یہی سکھایا ہے جب ہم ان سے بات کرتے ہیں تو آقا کی آنکھوں میں مت دیکھیں۔ ایرترل کہتے ہیں یہاں کوئی کسی کا آقا نہیں ہے اور تمہیں یہ بات پتا ہونی چاہیے۔ ایرترل وہاں سے جانے لگتے ہیں، اسی وقت زنگوچ روک کر پوچھتا ہے ایرترل صاحب آپ کا بیٹا عثمان ٹھیک ہے؟ اس نے ایک خاندان کی جان بچا کر بہت بہادری کا ثبوت دیا۔ عارف صاحب جواب دیتے ہیں زنگوچ وہ خاندان اور عثمان دونوں بالکل ٹھیک ہے، لیکن تمہیں کیسے عثمان کی حالت کے بارے میں پتا چلا؟ زنگوچ جواب دیتا ہے سوگوت میں ان کے ساتھ جو ہوا اس کے بارے میں ہر کوئی پریشان ہے حضور، وہ ڈاکو جو کوئی بھی تھے ان پر خدا کی لعنت ہو، وہ اتنے چھوٹے بچے سے آخر کیا چاہتے تھے؟ اسی وقت بازار کا ایک سپاہی میکس ایرترل کو آ کر بتاتا ہے حضور میں نے پتہ لگا لیا ہے کہ وہ سود دینے والے کون تھے، وہ ہمارے بازار کے 3 تاجر ہیں۔ ایرترل کہتے ہیں جن لوگوں کی ہم نے اپنی گود میں پرورش کی انہوں نے ہماری روایات کو پامال کیا، کیا نہیں کیا؟ یہ کہہ کر وہ کچھ غصے سے اس طرف چلے جاتے ہیں۔ ان کے جانے کے بعد زنگوچ کہتا ہے تمہیں ابھی اپنی گود میں چکر لگانے والے سانپ کے دانتوں کو محسوس کرنا ہے، تمہیں بھی محسوس کرنا ہے۔ اس کے بعد البگائے خاتون کو بازار میں خریداری کرتے ہوئے دکھایا جاتا ہے۔ وہ ایک تاجر سے کہتی ہیں ہم نے یہاں آنے سے پہلے بہت سے بازاروں کا دورہ کیا، لیکن آج تک ایسا آبادی والا امیر بازار نہیں دیکھا، ماشاءاللہ یہ بہت بڑھ رہا ہے، کیا یہ ہمیشہ سے ایسے ہی ہے؟ تاجر جواب دیتا ہے یہ سردیوں اور گرمیوں میں ایسا ہی رہتا ہے، ہر طرف سے کاروان اور تاجر آتے ہیں۔ البگائے خاتون دکاندار کو سونے کے سکے دیتے ہوئے کہتی ہیں جب اس زمین پر باقی تمام بازار نقصان میں جا رہے ہیں تو کیا اس کے اتنے امیر اور کامیاب ہونے میں کوئی راز ہے؟ تاجر جواب دیتا ہے اس کی وجہ صرف ایرترل صاحب کا انصاف ہے، وہ کسی کا حق کسی دوسرے کو لینے نہیں دیتے، اللہ انہیں اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ اس کے بعد ایرترل اس تاجر کی دکان کے سامنے پہنچتے ہوئے دکھائے جاتے ہیں جو میکس کے مطابق سود دینے اور لینے میں ملوث تھے۔ وہ تاجر اس وقت بھی کسی کو قرض دیتے ہوئے یہ کہہ رہا ہوتا ہے متفقہ سود کے ساتھ تم ہمیں یہ 1 مہینے کے اندر اندر لوٹاؤ گے۔ ایرترل آگے بڑھ کر اس شخص کے ہاتھ میں موجود سکوں کی تھیلی پکڑ کر غصے سے پوچھتے ہیں اس تھیلی میں کیا ہے؟ ایرترل کو اچانک وہاں دیکھ کر وہ سب لوگ حیران اور پریشان نظر آتے ہیں۔ ایرترل دوبارہ پوچھتے ہیں تاجر میں نے آپ سے پوچھا کہ اس کے اندر کیا ہے؟ قرض لینے والا تاجر جواب دیتا ہے حضور اس کے اندر سونا ہے، میں سود دینے والوں سے ادھار لے رہا ہوں، انہوں نے مجھے مجبور کیا کہ میں سود پر قرض لوں۔ یہ سن کر ایرترل اپنے پیچھے کھڑے تاجر پر حملہ کر دیتے ہیں اور اس کے زمین پر گرنے کے بعد سونے کے سکوں کی تھیلی اس کے اوپر الٹا دیتے ہیں۔ بازار میں موجود سب لوگ اس جگہ کے ارد گرد اکٹھے ہونے لگ جاتے ہیں۔ البگائے خاتون بھی اسی وقت وہاں پہنچتی ہیں۔ ہجوم میں کھڑا دراگوس بھی یہ سب دیکھ رہا ہوتا ہے۔ ایرترل زمین پر گرے تاجر کے سینے پر پاؤں رکھ کر پوچھتے ہیں کتنے گاؤں اور تاجروں کو تم نے اب تک سود دے کر اپنا قرض دار بنایا؟ تاجر جواب دیتا ہے ہم نے ان سب کو قرض دیا جس کو اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے چاہیے تھا ایرترل صاحب۔ جواب میں ایرترل اپنی تلوار کے دستے سے تاجر پر ایک اور وار کرتے ہیں۔ وہاں موجود اس کا دوسرا ساتھی کہتا ہے حضور ہم جو کر رہے ہیں وہ صرف تجارت ہے اور آپ جو کر رہے ہیں وہ ٹھیک نہیں ہے۔ ایرترل اس کو بھی تلوار سے وار کر کے زمین پر گرا دیتے ہیں۔ ان کا تیسرا ساتھی بولتا ہے ہم نے کسی کو بھی مجبور نہیں کیا، وہ اپنی مرضی سے ہمارے پاس قرض لینے آئے۔ ایرترل کے حملے کا اگلا وار وہی شخص بنتا ہے۔ ایرترل کہتے ہیں اور پھر تم نے ان مظلوم لوگوں کا شکار کیا، کیا نہیں کیا؟ ایک تاجر زمین سے اٹھ کر جواب دیتا ہے ہم انہیں اس صورتحال میں نہیں لائے، لیکن سردار اعلیٰ آپ ریاست بن رہے ہیں۔ ایرترل صاحب کیا آپ دیکھ نہیں رہے کہ منگولوں کے لگائے محصولات کی وجہ سے تجارت سے کیا ہو رہا ہے؟ بازار میں کھیتوں اور چراگاہوں کے سب کام رک گئے ہیں، ہر کوئی قرض میں ڈوبا ہوا ہے، ہم صرف ان پر مہربانی کر رہے ہیں۔ ایرترل اس شخص کو ایک بار اور تلوار کے دستے سے مارتے ہیں جس سے وہ زمین پر گر
جاتا ہے۔ اسی وقت گوندوز وہاں پہنچتا ہے اور یہ سب کچھ دیکھ رہا ہوتا ہے۔ ایرطغرل تاجروں سے کہتے ہیں تم یہ صرف تاجروں کو رشوت دے کر قرض میں دھکیلنے کے لیے کر رہے ہو اور غریب گاؤں والوں کو ان کی جائیداد اور جانوروں سے بے گھر کرنے کے لیے کرتے ہو۔ جیسے ہی ایرطغرل ایک تاجر پر وار کرنے لگتے ہیں وہ کہتا ہے بس ایرطغرل صاحب مجھے مت مارے۔ ایرطغرل اسے گریبان سے پکڑ کر دیوار سے لگاتے ہیں اور کہتے ہیں اب تم مجھے بتاؤ تم لوگوں کا خون چوسنے کے لیے اتنا زیادہ سونا کہاں سے لائے؟ ایک تاجر کہتا ہے آپ اس معاملے سے دور رہیں ایرطغرل صاحب، یہ آپ کی پہنچ سے بہت دور ہے، لیکن عارف صاحب اسے پکڑ کر واپس زمین پر بٹھا دیتے ہیں۔ دیوار سے لگا ہوا تاجر جواب دیتا ہے یہ سلسلہ آپ کے قبیلے اور خیمے تک پھیلا ہوا ہے۔ جبکہ ہجوم میں کھڑا دراگوس اس کا ساتھی دراگوس سے کہتا ہے حضور سب کچھ ویسا ہو رہا ہے جیسا ہم نے چاہا تھا۔ دراگوس کہتا ہے ایرطغرل ہر کسی کی نظر میں ذلیل ہو جائے گا، ابھی یہ صرف ابتدا ہے تارا، یہ سب اپنے خون میں ڈوبیں گے۔ ایرطغرل اس تاجر سے پوچھتے ہیں میں نے کہا بولو بولو تاکہ میں جان سکوں کہ وہ کون ہے۔ تاجر جواب دیتا ہے وہ آپ کا بیٹا ہے گوندوز سپاہی۔ یہ سن کر سب لوگ حیران پریشان رہ جاتے ہیں اور مجمع میں ہلچل مچ جاتی ہے۔ ایرطغرل اس تاجر کا گریبان چھوڑ دیتے ہیں جس سے وہ زمین پر جا گرتا ہے، جبکہ خود ایرطغرل اداس اور غمگین انداز میں اپنی گردن گھما کر گوندوز کی طرف دیکھتے ہیں۔ کچھ دیر دیکھنے کے بعد وہ وہاں سے چلے جاتے ہیں، ان کے تمام ساتھی بھی ان کی پیروی کرتے ہیں۔ اس کے بعد کائی قبیلے کے مرکزی خیمے میں دکھایا جاتا ہے کہ ایرطغرل گوندوز سے کہتے ہیں کیا تم نہیں جانتے کہ وہ لوگ جن کے ساتھ تم نے کام کیا سود خور تھے؟ گوندوز کہتا ہے بابا میں نے وہ سونا انہیں دیا جو میرے پاس تھا، میں نے یہ انہیں دیا کیونکہ میں تجارت کر کے اور سونا حاصل کرنا چاہتا تھا، لیکن میں یہ نہیں جانتا تھا کہ یہ لوگ سود خور ہیں۔ ایرطغرل اپنے تمام ساتھیوں کی طرف دیکھنے کے بعد گوندوز سے کہتے ہیں تم نے اپنا سونا ان ذلیلوں کو ان کی تجارت کرنے کے لیے دے دیا اور انہوں نے وہ اور زیادہ کمانے کے لیے تاجر اور دیہاتیوں کو سود سمیت قرض پر دے دیا۔ کیا تم نہیں جانتے کہ اس قسم کی کمائی حرام ہے؟ گوندوز جواب دیتا ہے بابا میرا یقین کرے میں نہیں جانتا تھا یہ لوگ سود خور ہیں۔ ایرطغرل پوچھتے ہیں تم کیسے نہیں جانتے تھے گوندوز؟ تم یہ سب کیسے نہیں جان سکتے ہو؟ تم کیسے نہیں جان سکتے کہ کون سی کمائی حلال اور کون سی حرام ہے؟ گوندوز کچھ بولنے لگتا ہے لیکن ایرطغرل غصے سے اس کے منہ پر تھپڑ دے مارتے ہیں اور کہتے ہیں مجھے بابا کہنے کی ہمت مت کرو اور میری نظروں سے دفع ہو جاؤ۔ گوندوز کے جانے کے بعد ایرطغرل کچھ دیر بے چینی سے ادھر ادھر پھرنے کے بعد اپنی نشست پر بیٹھ جاتے ہیں۔ نورگل کہتے ہیں بھائی گوندوز ابھی بچہ ہے، وہ اس سب میں بغیر جانے کہ وہ سود خور تھے ملوث ہو گیا۔ بابر بھی اس بات کی تائید کرتے ہیں کہ گوندوز شیر کی طرح دلیر ہے، وہ سپاہیوں میں سب سے بہتر ہے، بھائی وہ جان بوجھ کر ایسا کبھی نہیں کرے گا۔ ایرطغرل کہتے ہیں میرے بیٹے دشمنوں کی ہر چال کے بارے میں سیکھتے سیکھتے بڑے ہوئے ہیں، ساوچی اور عثمان بھی جانتے ہیں کہ دشمن اپنی گندی چالوں سے میدان جنگ کے علاوہ کبھی پیچھے نہیں ہٹتا، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ کیسے ممکن ہے کہ میرا بیٹا گوندوز جو کہ سپاہی ہے یہ بات نہیں جانتا؟ منگولوں کے 10 سالہ لمبی حکومت کے باوجود ان کے مظالم کے میں سگوت کے لوگوں کی زندگی میں نئی سانس ڈالنے میں کامیاب ہوا، میں نے ان کو تحفظ دیا، ان کا خیال رکھا، میں جانتا ہوں کہ دشمن ہمیں ہماری روح سے تباہ کرنا چاہتا ہے، لیکن میں اپنے بیٹے کو اس صورتحال میں جاتا نہیں دیکھ سکتا۔ وہ شخص جو اس سونے کے پیچھے اندھا ہو گیا اسے اپنی کمزوری کی قیمت ادا کرنی ہوگی۔ عارف صاحب کہتے ہیں حضور وہ 3 تاجر اب اس بازار میں تجارت نہیں کریں گے، ہم اس بات کو یقینی بنائیں گے کہ ایسی کوئی نوبت دوبارہ نہ آئے۔ ایرطغرل صاحب عارف کے سامنے آ کر کہتے ہیں عارف صاحب کیا آپ نے آج اپنی آنکھیں کھولی ہیں؟ اب آج کے بعد سے خبردار رہنا اور اپنی عقل کو بھی ٹھکانے رکھنا، لیکن یہ کافی نہیں عارف صاحب، ہر اس تاجر اور دیہاتی کو ڈھونڈا جائے جس نے سود پر قرض لیا ہو یا جس سے اپنی جائیداد سے بے دخل کیا گیا ہو، میں ذاتی طور پر ہر کسی کا قرض چکاؤں گا۔ اس تجویز پر بابر کہتے ہیں حضور آپ کے پاس جو کچھ تھا آپ نے سب کچھ کسی نہ کسی کو دے دیا ہے۔ ایرطغرل جواب دیتے ہیں بابر یہ گوندوز کی ندامت کی قیمت ہے، ویسے بھی بابر اس دنیا میں ہماری ملکیت میں ہے ہی کیا، صرف ہماری تلواریں اور ہمارا ایمان، اور اس کے علاوہ میں اپنے بستر کے نیچے کفن رکھتا ہوں، باقی سب جو بھی میرے پاس ہے وہ سب میں ان سب میں تقسیم کر دوں گا۔ اس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ گوندوز خیمے سے نکل کر غصے اور اداسی کی حالت میں کہیں جا رہا ہوتا ہے۔ یہ دیکھ کر حائمہ خاتون پریشانی سے سوچتی ہیں یہ بچہ اس طرح کہاں جا رہا ہے، طوفان کی طرح غصے میں، جبکہ خیمے میں بابر ایرطغرل کو بتاتے ہیں بھائی ہم نے لڑائی والی جگہ ڈھونڈ لی ہے، لیکن البگائے خاتون جو وہاں چھوڑ کر آئی تھی کسی نے وہ لاشیں وہاں سے ہٹا دی ہیں۔ ایرطغرل کہتے ہیں تو اس کا مطلب ہے وہ آدمی اس میں اکیلے نہیں تھے۔ بابر جواب دیتے ہیں بھائی یہ کام دوزخ کی گہرائی کی طرح تاریک اور گہرا معلوم ہوتا ہے اور اندھیرے کی طرح بھائی۔ ایرطغرل حکم دیتے ہیں اس کے ساتھ جڑی ہر چیز کا تعاقب کرو، سوگوت اور یونانی گاؤں دونوں میں بابر،
اگر ہم اس معاملے کی تہ تک جلد نہ پہنچے تو ہم کسی بڑی مصیبت میں مبتلا ہو جائیں گے۔ اس کے بعد کائی قبیلے میں تیوکلس اور اس کی دونوں بیٹیوں کو دکھایا جاتا ہے۔ تیوکلس میں ہوش میں آنے پر دونوں بیٹیاں فوراً اس کا حال پوچھتی ہیں۔ تیوکلس اپنی چھوٹی بیٹی نیہا کو پانی کے بہانے وہاں سے اٹھا دیتا ہے اور اپنی بڑی بیٹی آودوکیا سے کہتا ہے، جو ہار میں نے نیہا کو تحفے میں دیا تمہاری زندگی اس پر منحصر ہے، یہ کبھی مت بھولنا آودوکیا۔ آودوکیا حیرانگی سے کہتی ہے، آپ کیا کہہ رہے ہیں بابا؟ آپ ہم سے کچھ چھپا رہے ہیں۔ دیراگوس کون ہے اور وہ ہمیں کہاں لے جا رہا تھا؟ مجھے بتائیں۔ تیوکلس جواب دیتا ہے، سوالات مت کرو اور وہی کرو جیسا میں کہتا ہوں۔ اس ہار کا بہت اچھے سے خیال رکھنا اور اس کے بارے میں کسی کو مت بتانا۔ اس کے بعد کائی قبیلے میں موجود البگائے خاتون کو شوربہ پکاتے ہوئے دکھایا جاتا ہے۔ حفصہ خاتون بھی ان کے پاس ہی بیٹھی ہوتی ہیں۔ حفصہ خاتون پوچھتی ہیں، اچھا تو مجھے بتائیں کہ یہ کس قسم کا شوربہ ہے؟ البگائے خاتون جواب دیتی ہیں، خاتون یہ ہمارے علاقے کا منفرد شوربہ ہے، ہم یہ بیماروں اور زخمیوں کو شفا دینے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ جس پر حفصہ خاتون کہتی ہیں، یہ عثمان کی صحت کو دوبارہ بحال کرے گا انشاءاللہ۔ البگائے خاتون جواب دیتی ہیں، میں نے دیکھا ہے کہ آپ عثمان کی بہت فکر کرتی ہیں، آپ اس میں اور اپنے بیٹے میں کوئی فرق نہیں کرتی۔ حفصہ خاتون کہتی ہیں، بالکل میں نہیں کرتی، حلیمہ سلطان کا عثمان کو پیدا کرنے کے فوراً بعد انتقال ہو گیا تھا۔ ایرطغرل بھائی اس وقت سے اپنے تینوں بیٹوں کے باپ اور ماں دونوں ہیں۔ البگائے خاتون پوچھتی ہیں، ایرطغرل صاحب نے اتنا عرصہ شادی کیوں نہیں کی؟ ان کا یہ سوال خیمے میں اندر داخل ہوتی حائمہ خاتون بھی سن لیتی ہیں۔ حفصہ خاتون بتاتی ہیں، بہت شاندار اور ناقابل یقین کہانی ہے حلیمہ سلطان اور ایرطغرل صاحب کے پیار کی، اور ابھی بھی اس کے بارے میں داستانیں سنائی جاتی ہیں۔ سردار آج تک کسی کی طرف نظر اٹھا کر دیکھ نہیں سکے۔ حفصہ خاتون کے بولنے کے بعد حائمہ خاتون کہتی ہیں، ایرطغرل صاحب نے اپنے آپ کو ریاست اور اپنے قبیلے کے مسائل اور مقاصد میں مصروف رکھا ہوا ہے، اور باقی کا وقت وہ صرف اپنے بچوں کو دیتے ہیں، انہوں نے کبھی شادی کے بارے میں نہیں سوچا۔ البگائے خاتون کہتی ہیں، ماشاءاللہ آپ کے بیٹے بہت دراز قد، فرما بردار اور خوش اسلوب ہیں۔ شوربہ تیار ہے، اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں عثمان کو دے آؤں۔ اس کے بعد بابر کو اپنے بچوں اصلاحان اور آئبرس کو تلوار زنی سکھاتے ہوئے دکھایا جاتا ہے۔ وہ دونوں کا حوصلہ بڑھا رہے ہوتے ہیں۔ آئبرس کی تلوار زمین پر پھینک دینے پر اصلاحان پوچھتی ہے، تم نے اپنی تلوار دوبارہ کیوں گرا دی آئبرس؟ آئبرس جواب دیتا ہے، میں ان تلوار اور مشقوں سے تنگ آ گیا ہوں، تلوار میرے لیے نہیں ہے۔ اس بات پر بابر حیران ہوتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں اور کہتے ہیں، اچھا اس کو تو دیکھو ذرا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ سپاہ سالار کا بیٹا تلوار نہیں سیکھنا چاہتا؟ آئبرس جواب دیتا ہے، بابا میں آپ کو پہلے ہی بتا چکا ہوں، تلوار آپ کی ہے اور قلم میرا ہے۔ بابر کہتے ہیں، اس کی زبان تو دیکھو ذرا، تمہیں کسی نے اپنا قلم چھوڑنے کو نہیں کہا، کیا تمہارے پاس دو ہاتھ نہیں ہیں؟ تم ایک ہاتھ میں تلوار تھامو اور دوسرے ہاتھ میں قلم۔ اسی وقت اختمیر استاد وہاں پہنچتے ہیں اور پوچھتے ہیں، کیا بات ہے بابر، تم نے آئبرس کو غصہ دلا دیا ہے؟ بابر پریشانی سے کہتے ہیں، استاد میں اس لڑکے کا کیا کروں، میں اس کی زبان سے نمٹ نہیں سکتا، اس نے مجھے کہا کہ میں تلوار تھامنا نہیں چاہتا، مجھے قلم دو۔ اختمیر کہتے ہیں، آپ اس کو مشکل میں مت ڈالیں، جیسا کہ آپ نے کہا وطن تلوار سے فتح ہوتا ہے مگر قلم سے قائم رہ سکتا ہے، اور اسی وجہ سے ہمیں دونوں کی ضرورت ہے، اس لیے آپ اسے اپنی دعائیں دے کر وہ کرنے کیوں نہیں دیتے جس طرف کی راغب ہے؟ بابر آئبرس سے کہتے ہیں، استاد کا شکریہ ادا کرو، انہیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھو، ورنہ میں صبح تک تم سے تلوار چلواتا، اب تم جاؤ۔ آئبرس کے وہاں سے جانے کے بعد بابر اپنی بیٹی اصلاحان کا ماتھا چومتے ہیں اور اس کے ساتھ خود بھی خیمے میں چلے جاتے ہیں۔ اس کے ساتھ یہ قسط اپنے اختتام کو پہنچتی ہے۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی، اسے لائک کریں، شیئر کریں، ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں، اپنا فیڈ بیک دینا مت بھولیے گا۔ ملیں گے اگلی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔